الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. آمنت بالله ورسوله هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن وهو بكل شيء عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله والصلاة والسلام عليك سيدي يا نبي الله والصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله وعلى آله وأصحابه يا رحمة للعالمين. میرے بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، میں 15 سینچری میں پہلی مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے ملاقات کا موقع مجھے میسر ہے. میرے اللہ کا بڑا فضل ہے اور اس کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے گرامی صفات اولیاء کاملین کی تعلیمات کا اثر ہے کہ میں آپ کی خدمت میں بار بار حاضر ہوا اور غالباً میرا یہ 7th ٹور اور میری 7ویں وزٹ ہے جو 100% مسلمانوں میں اہل سنت و جماعت کے لیے ہے. اور جب بھی میں یہاں آیا مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میں اپنے گھر میں آ گیا، اپنے دوستوں میں آ گیا، اپنے عزیزوں میں آ گیا. آج خدا کا شکر ہے کہ میں گریٹ اسٹیج کی جامع مسجد میں آپ سے مخاطب ہوں اور 15 سینچری کی آمد پر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میں آپ کی توجہ 14 سینچری کی جانب دے جانا چاہتا ہوں اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ 14 سینچری میں ہم نے کیا کھویا، کون سی نعمت ہمارے ہاتھوں سے چلی گئی. پاس ہم سنتے چلے آئے، لیکن یاد رکھیے کہ اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو گائیڈنس دی ہے، ہمیں جو ہدایت دی ہے، آپ نے ہمیں 2 لائف عطا فرمایا ہے. ہمارے ہاتھوں میں میرر آف لائف، زندگی کا آئینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہے. ہر مسلمان رسپانسبل ہے، ہر مسلمان ذمہ دار ہے کہ وہ اپنی زندگی کا آئینہ، میرر آف لائف، میرر آف ایکشن، میرر آف ڈیوٹی اپنے ہاتھوں میں لے کر دیکھے، سوچے، سمجھے، غور کرے کہ اس زندگی نے اس کو کیا دیا اور وہ اپنی زندگی کو کیا دے رہا ہے. زندگی قدرت کی بلیسنگز ہے، قدرت کا گفٹ ہے، ایک چانس ہے جو رب کریم کی جانب سے اس کے بندوں کو دی جاتی ہے. زندگی پلے نہیں ہے،
میرے دوستوں کھیل نہیں ہے، زندگی ایک حقیقت ہے، زندگی آخرت کی طرف ہمیں قائم کرتی ہے، زندگی قبر کا ہمیں راستہ بتاتی ہے۔ ہر وہ شخص جو زندگی کی راہوں پر چلتا ہوا مس گائیڈ ہو گیا، قبر کی راہ کو بھول بیٹھا، وہ مس ہو گیا، وہ گم ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ اور وہ شخص جو زندگی کی راہوں پر چلتا ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گائیڈنس کی روشنی میں، گائیڈنس کی لائٹ میں جو اپنی زندگی کے دن تمام کر رہا ہو اور چل رہا ہو، یقیناً وہ اس اسٹیج پر پہنچے گا جس اسٹیج کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا نہیں کہتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے عزیزوں میرے دوستوں، لوگ چلے گئے، دربن کے مسلمانوں، نیپال کے مسلمانوں، دیکھو ذرا ٹل کر پیچھے کی طرف دیکھو، کیسے کیسے لوگ گزر گئے۔ اس 14ویں سینچری میں ہم نے کتنے بزرگوں کو گم کیا، اور زمانہ ٹائم ایک ایسی چکی ہے جو پیستی ہوئی لوگوں کو چلی جاتی ہے۔ زمانے کی چکی میں کوئی نہیں بچا ہے۔ آج جو زندہ ہے کل کو مردہ ہوگا، آج جو بچپن چائلڈہڈ لائف بسر کر رہا ہے کل وہ ینگ ہوگا، آج جو ینگ ہے کل وہ بوڑھا ہوگا، آج جو بوڑھا ہے کل وہ کل ہی گھر پہ ہوگا۔ اور قبر کے بازو، قبر کے ہاتھ، یہ سب کے لیے، بچوں کے لیے بھی، جوان کے لیے بھی، بوڑھے کے لیے بھی۔ میرے دوستوں، آج پوری دنیا کا چیلنج ہے تمہارے لیے کہ تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ ہاشمی پیغمبر، مکی پیغمبر، انسانیت کی جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کوڈ آف لائف آپ کو دیا تھا، آپ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ سوال یہ نہیں کہ اسلام کا کیا ہوگا، اسلام کا وہی ہوگا اللہ اس کے رسول کو منظور ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کا کیا ہوگا، آپ کا جنریشن، آنے والی نسلیں کیا کریں گی؟ عزت مآب لڑکیاں، عزت مآب خواتین کا کیا ہوگا؟ ینگ جنریشن کا کیا ہوگا؟ کیونکہ یاد رکھو، جس سویلائزیشن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش کیا، اس سویلائزیشن کے سامنے مکی سویلائزیشن بھی تھی اور ان کی اپنی سویلائزیشن بھی تھی، فارس اور پرشیا کی اپنی سویلائزیشن بھی تھی، اور یہ ساری تہذیب، سارا تمدن جب محمد رسول اللہ بارگاہ میں آیا تو آپ کو معلوم ہے کہ کراس ہو گیا۔ مکیوں نے کہا کہ ہم مکی ہیں، اس لیے ہماری اپنی سویلائزیشن ہے، ہماری اپنی زبان ہے، اپنا لینگویج ہے ہمارے پاس، اس لیے ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم کسی عجمی کے پیچھے چلے یا ایسے کوڈ آف لائف کو ہم قبول کریں جو یونیورسل ہو، جو ساری کائنات کے لیے ہو، انسانوں کے لیے ہو، کالوں کے لیے، گوروں کے لیے، امیروں اور غریبوں کے لیے، سب کے لیے ہو۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، یہ ساری سویلائزیشن اور
زندگی کا لیٹ آرڈر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آواز دیتا رہا. مکیوں نے کہا کہ اے محمد عربی, آپ نے جو کوڈ آف لائف پیش کیا ہے اس کے اندر ریسٹرکشنز زیادہ ہیں, یہ باؤنڈریز ہیں اس کے اندر بہت زیادہ, اس لیے ہمارے لیے بڑی دقت ہے, اس میں بڑی پریشانی ہے. میرے دوستوں میں تاریخ بیان نہیں کرنا چاہتا, عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تقریباً 1500 برس پہلے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا, آج بری شرط ہمارے سامنے نہیں. اس لیے مسلمانوں کو ہے فیصلہ کرنا ہے, ڈیسائڈ کرو, فیصلہ کرو اور سوچو کہ وہ کون سا راستہ ہے, وہ کون سی گائیڈنس ہے, وہ کون سا وے ہے کہ جس کو ہمیں اپنی نسلوں کے لیے اختیار کرنا ہے. کیونکہ اگر ہم نے اس وے اور اس راستے کو چھوڑ دیا تو پھر ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں. اس اسٹیج کو ہم نے چھوڑ دیا تو ہمارے لیے دنیا کے پلیٹ فارم پر کوئی اسٹیج, کوئی راستہ اور کوئی مقام نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا, اس نے پکار کر کہا کہ دل کا امت قد خلت لہا ماں کسبت ولکم ما کسبتم. اے انسانوں, سوال یہ نہیں کہ فلاں آدمی نے کیا کیا, سوال یہ نہیں کہ تمہارے باپ دادا نے کیا کیا, یقیناً وہ بزرگ تھے, یقیناً ان کے کام اچھے تھے, لیکن تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم کیا کر رہے. اس لیے کہ سوال تم سے کیا جائے گا. اور یاد رکھو, خود سوچ لو کہ اگر آپ راستہ اور وے اگر آپ چوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا گائیڈ کون ہو, کیونکہ گائیڈنس کے لیے گائیڈ ضروری ہے. گائیڈ رہنما جیسا ہوگا اس کی گائیڈنس بھی ویسے ہی ہوگی. اگر گائیڈ نہیں تو گائیڈنس نہیں, اگر گائیڈنس نہیں تو کوئی اسٹیج, کوئی منزل نہیں. ہمارے ماضی اور پاسٹ نے ہمیں یہ بتایا, اور وہ کون سا ماضی پاسٹ جو جگمگاتا ہوا ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں جلوہ فرما ہے. ساری قوموں نے کہا کہ ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم ان کے پیچھے چلیں. ہمارے پاس ایجوکیشن ہے, ہمارے پاس تھنکنگ پاور بھی ہے, ریسرچنگ پاور بھی ہے, ہمارے پاس خاندان کی عزت و عظمت بھی ہے. لیکن قرآن میں انہیں کہا کہ یاد رکھو تمہارا یہ کلیم بیکار ہے, ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ کہ عقیدت و اطاعت و محبت کا سر خم کر دو محمد رسول اللہ, بارگاہ میں جھکا دو, ان کو فالو کرو. جب تک تم محمد رسول اللہ کو فالو نہیں کرے تو کرو گے تمہارے لیے کوئی اسٹیج نہیں ہے. جن لوگوں نے فالو کیا, جو فالوور ہوئے محمد رسول اللہ کے, دنیا ان کو صحابہ کے نام سے یاد کرتی ہے, صحابی کے نام سے یاد کرتی ہے. وہ بہترین کمپینین ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے. تو اسلام نے ہمیں کمپینین شپ دی ہے, اسلام نے ہمیں سوسائٹی دی ہے. اور یہ سوسائٹی, آ جاؤ کسی قائد کے اندر, جب تم کسی قائد کے اندر آؤ گے تو تمہیں گائیڈنس ملے گی, اور جب تک تم کسی قائد کے اندر نہیں ہوگے گائیڈنس تمہیں نہیں مل سکتی. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سوسائٹی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ایسی سوسائٹی تھی کہ اس سوسائٹی میں جو لوگ آئے انہوں نے اللہ کو جانا, اللہ کو مانا, مگر پروفیٹ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تھرو حضور کی معرفت ڈائریکٹ انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی عبادت ہم کرتے ہیں، ڈائریکٹ دعویٰ نہیں کیا، بلکہ انڈائریکٹ ان کا دعویٰ تھا کہ اے آمنہ کے لال، خدا کو ہم نے آپ سے جانا، آپ سے مانا، آپ سے پہچانا، اور خدا کی عبادت ہم نے اس طرح کی جس طرح آپ نے ہمیں عبادت کر کے دکھا دیا اور بتا دیا۔ نماز کیا ہے؟ محمد رسول اللہ کے ایکشن کی کاپی کا نام ہے۔ عبادت کیا ہے؟ محمد رسول اللہ کے ایکشن کو فالو کرنے کا نام ہے۔ 1400 برس بھی ہو گئے اور 15ویں صدی بھی شروع ہو گئی، محمد رسول اللہ کو فالو صحابہ نے کیا اور صحابہ کو تابعین نے کیا۔ کوئی تابعین صحابہ کے بغیر ڈائریکٹ محمد رسول اللہ تک پہنچ نہیں سکتا۔ تابعین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا راہنما اور اپنا گائیڈ صحابی کو تسلیم کرے۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ تابعین، بزرگان دین، یہ میرے عزیزوں میرے دوست قافلہ ہے، ایک روح ہے، ایک کیوں ہے، نورانی قافلے کا یہ کاروان ہے جو محمد رسول اللہ سے شروع ہوا تو 14ویں صدی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کیسے لوگ آ گئے۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، دور مت جاؤ، آؤ آپ کو میں اسی گرے اسٹریٹ میں اور اسی جامع مسجد میں آپ کو لا رہا ہوں۔ مجھ سے پہلے بہت سے لوگ آئے جو اسی منبر پر انہوں نے آپ سے خطاب کیا، ان سے پہلے کچھ اور لوگ آئے انہوں نے یہاں آپ کو خطاب کیا، ان سے پہلے کچھ اور لوگ آئے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم جن لوگوں کو فالو کر رہے ہیں، جن بزرگوں کو، انہوں نے بھی اپنے بزرگوں کو فالو کیا تھا، اور ان بزرگوں نے اپنے بزرگوں کو، انہوں نے اپنے بزرگوں کو، تو معلوم یہ ہوا کہ دین ہمیں انڈائریکٹ ملا ہے، دین ہمیں اللہ والوں کے واسطے سے ملا ہے۔ عمل کی جو توفیق ہے وہ ہمیں اللہ والوں کے واسطے سے ملی ہے۔ اس سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آج اگر کوئی دین کا پیغام لے کر آئے، آج اگر کوئی دین کا نام لے کر آئے، اگر آج کوئی دین کا اسٹیج کو آپ کے سامنے پیش کرے، کوئی اگر لائیو پیش کرے، تو ضروری ہے کہ اسے محمد رسول اللہ کے گائیڈنس کے مرر میں دیکھ لو۔ اگر اس کا کوئی ایکشن محمد رسول اللہ کے آئینے زندگی میں اگر نظر آتا ہے، صحابہ کی زندگی میں اگر نظر آتا ہے، ائمہ کی زندگی میں اگر نظر آتا ہے، تو تم اسے ایکسپٹ کرو۔ اور اگر کوئی ایسا عمل، یاد رکھو فرض واجب کی بات کر رہا ہوں، فرض واجب ضروریات، اگر میرے عزیزوں میرے دوستوں اللہ والوں کی راہوں سے اگر الگ کوئی راہ نظر آ رہی ہو، اللہ والوں کے عمل سے اگر کوئی عمل الگ نظر آ رہا ہو، کوئی عقیدہ جو اہل سنت و جماعت کے معیار پر نہ ہو، ہم اس عقیدے کو تسلیم نہیں کریں گے، ہم اس گائیڈنس کو تسلیم نہیں کریں گے، ہم اس عمل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ ہم تو یہ پوچھیں گے کہ بتاؤ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو کیا ہے یا نہیں؟ بتاؤ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہاں چیز نظر آتی ہے یا نہیں؟ بتاؤ امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عمل میں یہ چیز ہے نہیں؟ بتاؤ شہنشاہ بغداد کا عمل کس پر تھا؟ بتاؤ اجمیر مقدس کی سرزمین پر جو خاکہ لیتا ہوا ہے، بتاؤ ان کا عمل کس پر تھا؟ بتاؤ دہلی کا نظام الدین اولیاء دہلی کی خانقاہ میں کلمہ فرما ہے، بتاؤ ان کا عمل کس پر تھا؟ اور پاک پٹن کا بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ اور لاہور کا داتا گنج علی الحجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، بتاؤ ان کا عمل کس پر تھا؟ ان کی راہ کیا تھی؟ ان کے پاس کون اپنائی کیا تھا؟ اگر وہی راہ آپ کی ہے تو آپ کو مبارک، آپ کامیاب ہیں، اور اگر راہ وہ نہیں ہے تو ہمیں کہنے دیجیے کہ ہم اپنے بزرگوں کی راہ کو چھوڑ کر
کسی اور راستے کے قبول کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ یہاں سوال اپنی حفاظت کا نہیں ہے، سوال یہاں اپنی سیفٹی کا نہیں ہے، سوال ہے کہ دین کیسے محفوظ رہے گا، عقیدہ کیسے محفوظ رہے گا، ایمان کیسے محفوظ رہے گا. کیونکہ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ کے باپ دادا اس ملک میں آئے ایمان کے ساتھ آئے، عقیدے کے ساتھ آئے. ان کا اپنا عقیدہ تھا، اپنا ایمان تھا. یہاں مولانا احمد مختار صدیقی بھی آئے رحمۃ اللہ تعالی، حضرت مولانا بشیر صدیقی بھی آئے، حضرت مولانا عبدالعلیم صدیقی بھی آئے، حضرت مولانا ابو بکر خطیب آئے، اور اس سے پہلے حضرت مولانا عبد المصطفیٰ وہ بھی آئے. تو یہ کتنے بزرگ جن کو میں جانتا ہوں، اس سے پہلے کتنے بزرگ یہاں آئے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ان کے پاس اہل سنت و جماعت کا روشن آئینہ تھا اور زندگی بسر کرنے کے اصول تھے. ہم کہتے ہیں کہ انہی راہوں کو تم چلو. اگر یہی راہ آپ کے لیے ہے تو سنیے کہ مر کر کے زمین میں چلا جانا اور بات ہے، مر کر دفن ہو جانا اور بات ہے. کسی شخصیت کو اپنے ہاتھوں سے لے کر کے باڈی کو زمین کے اندر دفن کر دینا اور بات ہے. لیکن یاد رکھو، باڈی کو ہم دفن کر سکتے ہیں، لیکن اللہ والوں کی شان، اللہ والوں کی عزت، اللہ والوں کی عظمت، اللہ والوں کی سروس، اللہ والوں کی ایکٹیویٹیز، اللہ والوں کا ایکشن، یاد رکھو اللہ والوں کا جو کارنامہ ہے اس کو دفن نہیں کیا جاتا. خواجہ قبر میں لیتے ہوئے ہیں، لیکن خواجہ کی روحانیت اجمیر مقدس میں نہیں، پوری کائنات پر چھائی ہوئی. بغداد کا شیخ میرا غوث الاعظم اور ہمارا غوث الاعظم بغداد مقدس کی سرزمین میں لیتا ہوا ہے، لیکن قسم ہے اے آفتاب تجھ میں اتنی روشنی نہیں جتنی روشنی میرے غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمالات میں اور فیضان میں ہے کہ دنیا ولایت آج زندہ ہے. کیا ہمارے مختار سید الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان سے. اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا، غضب تم نے چھیڑی مجھے ساتھ دینا. ذرا پیچھے مڑ کر کے دیکھو، اپنے ماضی کو مت بھولو. باپ دادا مسلمان تھے، معاذ اللہ ہم ان کو کافروں مشرک اور بدعتی کہنے کے لیے تیار نہیں، وہ بڑے اچھے لوگ تھے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ان کی شاہراہوں پر چلو اور یاد رکھو دل کا امت قد خلت لہا ما کسبت. وہ کامیاب ہوئے جو اس دنیا سے ایمان اور یقین کے ساتھ چلا گیا، وہ کامیاب ہوا. لیکن عزیزوں دوستوں، دیکھنا یہ ہے کہ تم کامیاب ہو یا نہیں. اللہ اللہ تمہارے عمل کا کیا حال ہے، تمہاری نمازوں کا کیا حال ہے. حقوق العباد، اللہ کے جو رائٹس ہیں، اللہ کے بندوں کے جو رائٹس ہیں، وہ ادا ہو رہے ہیں یا نہیں. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ارے محبت اور عطاوت کا جو معیار اور بیلنس ہے وہ اللہ اس کے رسول کی ذات ہے. اگر تم کسی سے محبت کرو تو اللہ اس کے رسول کے لیے کرو، اگر جدا ہو تو اللہ اس کے رسول کے لیے ہو. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اتحاد کی ضرورت، یونٹی کی ضرورت پہلے بھی تھی اور آج بھی ہے. اور یہ سینچری آپ کو آواز دے رہا ہے کہ مسلمان ایک بن جا، مسلمان ایک بن جا. اور نیک جب بنو، ایک جب بنو گے جب نیک بنو، اور نیک جب بنو گے جب نیکوں کی سوسائٹی میں بیٹھو، نیکوں کی صحبت میں بیٹھو. یہ سوسائٹی میرے دوستوں فیکٹری ہے، سوسائٹی ہے جہاں سے یہ تہذیب ملتی ہے، جہاں سے میرے عزیزوں میرے دوستوں آدمی سویلائزڈ ہوتا ہے. یہ سوسائٹی ہے جہاں انسان کو انسانیت ملتی ہے. اگر اچھی سوسائٹی ہوگی تو اچھا انسان بنے گا. اور یاد رکھو کہ اسلام انسانیت کا مذہب ہے. اسلام جہاں ہوگا ایک اچھا مسلمان جو ہوگا وہ اچھا انسان بھی ہوگا، اچھا آدمی بھی ہوگا، اس کا کیریکٹر بھی اچھا ہوگا. میرے عزیزوں میرے دوستوں، یہ زمانہ آپ کو آواز دے رہا ہے. آپ چیک کیجیے اپنی زندگی کو اور دیکھیے کہ آپ کی زندگی میں
کون سی غلط چیز آ گئی اس کو چھوڑیے. آپ کی جو آنے والی جو نسل ہے یہ آپ کے بچے ہیں, ان کو ترجمہ کیجیے کیونکہ آپ کا بچہ کل کا جوان ہوگا. آج ہم ہیں اور میرے عزیزوں میرے دوستوں کل ہو سکتا ہے کہ نہ ہو. اس لیے آج جو موقع ہو کر لو. آج قدرت نے آپ کو چانس دیا ہے. زندگی ایک چانس کا نام ہے. اس چانس کو آپ اچھی طرح سے حاصل کریں اور اپنی زندگی کو بنائیے. قرآن مقدس نے کہا کہ تم سے پوچھا جائے گا, تم سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے کیا کیا. میرے عزیزوں میرے دوستوں یاد رکھو, جہاد ہماری زندگی, مسلمانوں کی زندگی جہاد ہے. اپنے نفس سے جہاد کرو. یہ آپ کا منجل پاور ہے, یہ جو نفس امارہ ہے جو ہر وقت آپ کو برائی کی طرف لے جاتا ہے. آپ جہاد کی برائی سے اسے روکیے اور اس کے لیے اللہ قرآن مقدس نے کہا اتق اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھی بن جاؤ, اچھوں کے ساتھی بن جاؤ. کیوں کہ تمہاری زندگی جیسی یہاں ہوگی ویسی وہاں ہوگی. یہ زندگی پکچر ہے آخرت کی. قبر میں کیا ہونا ہے, آخرت میں کیا ہونا ہے, اس کے لیے آپ اپنی زندگی کو یہاں چیک کر دیں. کیونکہ یہ زندگی آخرت کی زندگی کا آئینہ ہے. اگر یہ زندگی آپ کی اچھی ہے تو اللہ اس کے رسول کے فضل و کرم سے امید ہے کہ آئندہ زندگی بھی آپ کی اچھی ہوگی. میرے عزیزوں میرے دوستوں, آپ کے بزرگوں کی روحیں آپ کو آواز دے رہی ہیں. قبروں میں وہ پلٹ پلٹ کر آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہماری نسل ہمارے لیے کیا کر رہی ہے. سنو سنو, نماز پنجگانہ کے بعد اپنے بزرگوں کو مت بھولو. سنو سنو, ہر مہینے میں اپنے بزرگوں کو یاد کر لیا کرو. آخر ہم لوگ کبھی یوم رضا, کبھی مجھ سے قادری رضوی, کبھی مجھ سے حسن اعظم اور کبھی مجھ سے خواجہ غریب نواز. یہ جو ہم مناتے اسی لیے تو کہ تاکہ ہم آنے والی جنریشن کو یہ بتا سکیں کہ ہمارے پاس صرف پریزنٹ نہیں ہے, ہمارے پاس پاسٹ بھی ہے, ہمارے پاس ماضی بھی ہے. اور یاد رکھو کہ جو پریزنٹ جو حال ماضی سے کٹ گیا وہ کٹ گیا, جو مل گیا وہ مل گیا. یاد رکھو اگر یہ کٹ آؤٹ ہو گیا اگر ماضی سے تو فیوچر میرے دوست ڈارک ہوگا. فیوچر کو کوئی لائٹ نہیں ہوگی, کوئی روشنی ہوگی. روشنی آتی ہے پاس سے, روشنی آتی ہے ماضی سے. ہم جو بار بار آپ کو پیچھے لے جاتے ہیں اس لیے کہ روشنی تو ادھر سے آ گئی. پاور اسٹیشن تو ہمارا مدینے میں, پاور اسٹیشن بغداد میں, پاور اسٹیشن بغداد مقدس اور اجمیر مقدس میں ہے. اگر پاور اسٹیشن سے ہم کٹ آؤٹ ہو گئے, اگر ہم ختم ہو گئے تو ہمارے پاس کوئی لائٹ نہیں ہوگی, کوئی روشنی نہیں ہوگی, زندگی بسر کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہوگا. میرے عزیزوں میرے دوستوں, زمانہ بدل گیا, صدی بدل گئی, دیکھو کہ تم بھی بدل گئے, تم بدل رہے ہیں. دیکھو کہ تمہارے اندر بھی تبدیلی آئی ہے نہیں. میں کہوں کہ یہ کرو, وہ کہیں کہ یہ کرو, چھوڑو. تم خود اپنے دل سے پوچھو, محاسبہ کرو, اپنے آپ کو چیک کرو. آپ بہترین اسپیکر ہیں, آپ بہترین قائد ہیں. اپنے دل سے پوچھو, دل سے سوال کرو, اپنے آپ کو چیک کرو. جو آدمی اپنے آپ کو چیک کر سکتا ہے بس وہی میرے عزیزوں میرے دوستوں اس بیلنس پر پورا اترے گا. اپنے آپ کو چیک کرو, انشاءاللہ تعالی ڈارک بھی آپ کے سامنے ہوگا اور لائٹ بھی آپ کے سامنے ہوگی. اے الہ العالمین, میرے عزیز دوستوں کو, میری پیاروں, اس 15ویں صدی میں اچھا اور پکا مسلمان اور ان کو اس قابل کر کہ یہ اپنے بزرگوں کی یادگار بنا کر مسجدوں کو, مدارس کو, خانقاہوں کو آباد کریں. اپنے والدین کی خدمت کریں, بڑوں کو بڑا سمجھیں اور چھوٹوں پر شفقت اور محبت کا ہاتھ رکھیں. میرے عزیزوں میرے دوستوں, کہنے کو تو میں بہت کچھ کہہ گیا, سنتے تو میرا دل ہے, پھیلے تو زمانہ ہے. خدا کرے کہ مجھے اور آپ کو سب کو اس پر الہ العالمین عمل کی توفیق.
وعلینا اس بلاغ مبین انشاءاللہ آئندہ کی وقت مبارک کو پھر آپ کی خدمت میں حاضر